اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم فانطلقا چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے خرقها تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا خرقها اس میں نقصان پیدا کر دیا اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا قال موسیٰ علیہ السلام بولے اخرقتها لتغرق اہلها ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں اہلها لتغرق اہلها تاکہ اس میں سوار ہونے والوں کو آپ غرق کر ڈالیں لقد جئت شیئا امرا یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا قال علم حضرت خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل انکا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی لا تؤاخذنی اس پر آپ میری گرفت نہ کیجئے ولا ترہقنی من امری عسرا اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے بات چل رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری فلاں جگہ پر بندے سے جا کر ملو اور دیکھو کہ ان کے پاس بھی کچھ معلومات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور پھر ان سے ملے اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا کہ آپ ساتھ چلیں گے لیکن کسی بھی بات کے حوالے سے سوال نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی اور سفر شروع ہوا پہلا جو واقعہ پیش آیا ایک جگہ پر پہنچے ایک جزیرہ تھا اندلس کا جزیرہ اور یہ لوگ جو ہے قرطبہ شہر جانا چاہتے تھے وہاں پر پہنچے کشتی موجود تھی اس میں اور بہت سارے لوگ سوار تھے وہ کشتی والے اور ملاح جو ہیں وہ حضرت خضر کو جانتے تھے انہوں نے ان کو سوار کر لیا بڑی عزت دی بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے تو حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تو جس وقت یہ قرطبہ پہنچے ہیں اور وہاں سے نیچے اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کسی چیز کے ذریعے سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور آیات کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ تختہ بھی ایسی جگہ سے اکھاڑا کہ اندر پانی آ سکتا تھا اور لوگ غرق ہو سکتے تھے لیکن یہ تو معجزہ تھا کہ نیچے سے اکھاڑا لیکن پانی اندر نہیں آیا اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور آپ نے ان کو نقصان پہنچایا تو اس پر کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ مجھ سے بھول ہو گئی لہٰذا مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے اور میں جو جاننا چاہتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان ہی رکھیے فانطلقا چنانچہ پھر وہ دونوں آگے چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی نابالغ لڑکے سے ہوئی فقتلہ تو ان صاحب نے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر ڈالا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا بغیر نفس جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا لقد جئت شیئا نکرا یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا جب یہ لوگ سفر کرتے ہوئے قرطبہ شہر کے کنارے پر اترے ہیں وہاں پر ایک میدان تھا وہاں پر بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک نابالغ بچہ جس کا نام جیسون تھا اسے خضر علیہ السلام نے دیکھا
اسے پکڑا اور اسے زمین پر پٹخ کے دے مارا اور اس کے بعد اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بات کو نہ دیکھ سکے کہ نابالغ بچہ ہے، اور نابالغ بچہ اس پر تو کسی قسم کا جرم بھی نہیں، جرم ہو تو اس کی سزا پھر بھی نہیں مل سکتی، تو اس وجہ سے آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو اس پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، ان سألتک عن شیء، اگر اب میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں، بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو اب مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے، ایک موقع اور دے دیجئے، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مجھے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن بہرحال مجھے ایک موقع اور دیجئے اور میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ فانطلقا، انہوں نے بات کو مان لیا اور وہ دونوں آگے روانہ ہو گئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، انطاکیہ بستی، وہاں پر جو ہے یہ لوگ پہنچے، استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں بزرگوں نے ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، کہ جو گرنے ہی والی تھی، فاقامہ، اس کو درست کر دیا، اس کو سیدھا کر دیا، ایک دیوار بہت جھکی ہوئی، بہت اونچی گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نبی معجزانہ طور پر دیوار کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ لگایا، دیوار کو سیدھا کر دیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت بھی لے سکتے تھے۔ مطلب عجیب معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے اچھا کیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کھانا تک نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، تو ان سے تو آپ چاہتے تو پیسے بھی لے سکتے تھے، ان بے مروت لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیسی؟ جب یہ بات انہوں نے کی تو بس اس کے بعد جو ہے قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ یعنی جو باتیں، تین واقعات جو پیش آئے، اب ان کی میں وجہ بتا دیتا ہوں، اگلی آیات کے اندر وجہ آ رہی ہے۔ تین واقعات، ایک کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا، نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا، اور دیوار ایسے لوگوں کی درست کیوں کی جن کو مہمانوں کی قدر تک نہیں۔ یہاں پر جو بات ایک سمجھنے کی ہے، سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں سے یہ بڑے یعنی خوددار تھے، انبیاء تھے، انہوں نے کیوں لوگوں سے مانگا؟ کیا مانگنا جائز ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بشری تقاضے کے تحت مجبوری ہو تو وہاں پر سوال کرنے میں گنجائش ہے، جبکہ انسان اس کو پیشہ بنانے والا نہ ہو۔ جو احادیث میں برا کہا گیا ہے وہ پیشہ ور جو مانگنے والا ہے، اس کے حوالے سے کہا گیا کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا۔ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، اور پیشہ ور وہی کہلاتا ہے کہ جو مانگنا بس اپنا کام بنا لے اور پیسے اکٹھے کرنا اپنا مقصد بنا لے، ورنہ اگر کوئی مجبوری سے مانگتا ہے، اس کی جب مجبوری پوری ہو جائے تو وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عرفات کے میدان میں دیکھا کہ ایک غیر مسلم یہودی ہے جو مانگ رہا ہے، پوچھا گیا ابھی کیا معاملہ ہے، کیوں مانگتے ہو؟ کہا جی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے جزیہ بھی دینا ہے، لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح سے پیسے ادا کروں گا گورنمنٹ کے؟ تو اس بات سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو یہ کہا زیادہ عمر کے لوگ ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جزیہ بھی معاف کر دے گی، تو یعنی گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو واقعی لوگ مجبور ہوں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور مانگنے کی بالکل بھی اجازت جو ہے وہ نہ دی جائے۔ بہرحال یہاں پر یہ تینوں واقعات پیش
پیش آئے۔ اگلی آیات میں اس کی حکمت آ رہی ہے کہ کیا وجہ تھی، کیوں یہ حالات و واقعات پیش آئے، حکمتیں سامنے آتی ہیں تو سارے اعتراضات موسیٰ علیہ السلام کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے جو دروس اور سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔